اپنا نظام امامت کا سمجھ سکتے ہیں شیعہ، اور سمجھنا چاہیے اگر امام جیسا روایات میں ہے، یہ روایات سنی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک انسان کو جب موت آ جائے اور امام وقت اس کا نہ ہو، اس کی بیعت نہ ہو، اس کی اطاعت میں نہ ہو، یہ گمراہی کی موت مرا ہے۔ اب خود اپنا حساب لگا لیں کہ آپ امامت کے بغیر کتنی نسلیں گزار چکے ہیں اور آگے موت بھی مر رہے ہیں اور آگے بھی جانا ہے، تو ہمیں جاہلیت کی زندگی روکنی چاہیے۔ اور جاہلیت تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے پاس نظام ہے تو وہ ایک آئیڈیل نظام ہے، تو بس پر یزید بھی ایک آئیڈیل نظام رکھتا تھا۔ وہ کیا رکھتا تھا جی؟ سارے صحابہ نے اس کی بیعت کر لی تھی، اس وقت جتنے بھی اقالیم تھے، جتنی بھی اسٹیٹ تھے، سب نے کیا یزید کی بیعت کر لی تھی۔ ورنہ اگر آپ اور آپ بہتر یہی ہے کہ آپ کھل کر اعلان کر دیں کہ بھائی پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ میرا امام ہے اور مجھے وہاں پر ایک آئیڈیل صورتحال نظر آتی ہے، لہٰذا میں ان کے پیچھے چلتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی ان کے پیچھے چلیں۔ آپ کو بہت آسانی سے زہر کی ڈوز دی جا رہی ہے، البتہ تھوڑے سے میٹھے انداز میں، جس سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کے عقیدے کے ساتھ اور آپ کے مسلمات کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کسی کے پیچھے لگ جائے، اس کو کسی کے پیچھے بھی لگا دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی مرکزیت نہیں ہے۔ اسماعیلی شیعہ کی مرکزیت ہے، عالمی مرکزیت ہے، پاکستان کے اندر مرکزیت ہے، اور کسی شعبے میں بحران کا شکار نہیں ہے، کوئی نظم ان کا درہم برہم نہیں ہے۔ کہ پاکستان کے شیعوں کی بات کریں کہ انہوں نے شہباز شریف اور عمران خان کو چن لیا ہے، موصوف خود نون لیگ کے جلسے میں شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی حکومت کی ہے، بڑی محنت کی ہے وغیرہ وغیرہ اپنے وزیر اعظم کی۔ تو آپ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جان کے جب آپ خود ان لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو آپ ان کی کیسے تعریف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، حال ہی میں ایک ویڈیو مولانا جواد نقوی صاحب کی منظر عام پر آتی ہے کہ جسے مختلف جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشیع سے بیزار افراد ہیں، انہوں نے اس ویڈیو سے خوب استفادہ کیا۔ وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ابھی مکمل چلاؤں گا، چونکہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہم جواد نقوی صاحب کی کسی بات کے اوپر نقد کرتے ہیں یا کوئی معروضات پیش کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے آپ ان کا مکمل بیان سنیں، گویا یہ وہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جو ایک ہی موضوع پر 3 گھنٹے بول لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی انسان کوئی کلام کر رہا ہے تو اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے۔ ہم حتماً اس لیے آج تک کبھی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ ہم نے سیاق و سباق کاٹ کر کوئی گفتگو پیش کی ہے، تو لہٰذا یہ عذر ختم کرنے کے لیے ہم ویڈیو مکمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ کو سنوائیں گے ان کی مکمل ویڈیو، چونکہ جو انہوں نے اس بار گفتگو کی ہے یہ گفتگو مذہب تشیع کے مسلمات پہ ایک حملہ ہے، کس انداز سے کہ جو تشیع کا عقیدہ مہدویت ہے اور عقیدہ غیبت ہے، اس کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا ہے کہ جس سے سوء استفادہ کیا جا سکے، اور کیا گیا ہے۔ اور ایسے افراد کہ جو منحرف ہو چکے اور ایسا نظام جو انحراف پر مبنی ہے اور فاسد ایک نظام ہے اور فاسد ایک عقیدہ ہے، اس کو آئیڈل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج کا ایک جوان یہ تو سوچے گا نا کہ تشیع میں یہ جو پیش کر رہے ہیں، خود ایک شیعہ عالم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہم بے آسرا افراد ہیں، بے آسرا قوم ہے، بے آسرا مذہب ہے ہمارا، اگر آپ کو کوئی آئیڈل مذہب دیکھنا ہے تو وہ فلاں مذہب ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں آگے گفتگو رکھوں گا۔ اسماعیلیوں کے حوالے سے موصوف نے یعنی جواد نقوی صاحب نے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا اور کہا کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی آئیڈیل نظام ہے، کوئی آئیڈیل عقیدہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ اسماعیلیوں کا ہے۔ اور جو پھر انہوں نے گفتگو کی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایسے افراد کے جو اسلام سے بھی بیزار ہیں، تشیع سے بالخصوص بیزار ہیں، انہوں نے کیسے جواد نقوی صاحب کی گفتگو سے استفادہ کیا اور سوشل میڈیا پر انہوں نے لکھا، لوگوں کے ذہن میں شکوک شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم جناب جواد نقوی صاحب کی بات سے غلط مراد لیتے ہیں، ہم ان کی جو فہم ہے وہ ہم درست نہیں سمجھ پاتے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے فقط ہم نقد کرتے آئے ہیں، بلکہ ان کی گفتگو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جس سے ہمیشہ تشیع کو نقصان اور مخالف تشیع جو افراد ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ملاحظہ کیجئے، یہ شخص ہے مبشر زیدی۔ مبشر زیدی آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اب اس کا معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ملحد ہے، یہ ہے کیا، یعنی اس کا پتہ یہ کیا لکھتا ہے صفحہ آرگنیشن پہ۔ دیکھیں یہ اپنی اس پہ وال پہ کہتا ہے، ایک خیال یہ ہے کہ اہل تشیع کے 11ویں امام لا ولد تھے۔ اب دیکھے گا جواد نقوی صاحب کی گفتگو سے کیسے اس نے ایک تناظر میں گفتگو کیا کہ ان کے بعد شیعہ الجھن اور انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور قریبی ساتھیوں نے 12ویں امام کا نظریہ جا امام کے اپنے بھائی نے اسے مسترد کر دیا، لیکن قوم نے تسلیم کر لیا اور اب اثنا عشر امامیہ یعنی 12 ائمہ والے کہلاتے ہیں۔ ماضی اور حال کے کئی شیعہ علماء نے اس نظریے کو مسترد کیا، ان میں احمد الکاتب شامل ہے۔ ماضی اور حال میں پہلے یہ اس کا جملہ ہے کہ ماضی اور حال میں کئی شیعہ علماء نے، نہیں ایسا نہیں ہے، تشیع کے مسلمات دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شاذ نظریہ نکال کے لے آتا ہے، احمد الکاتب کا فقط یہ نہیں، وہ تشیع کے تقریباً مسلمات سے منحرف ہو چکا ہے۔ تو ایسے شخص کو کہنا کہ وہی تشیع کے کئی علماء نے، یہ تو ایک سیدھا جھوٹ ہے۔ ایران کا ولی فقیہ کا نظریہ بھی در حقیقت اسے کمزور کرتا ہے۔ یہ در حقیقت آپ کی ولایت فقیہ اور ولی فقیہ کے نظریے سے جہالت پر ایک دلیل ہے مبشر زیدی صاحب۔
اگر چلانیہ 12ویں امام کے ظہور کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا، اب پاکستانی مولوی جواد نقوی نے شیعوں کا نیا امام مقرر کرنے کا خیال پیش کیا ہے. اس سے کیا اس نے نتیجہ نکالا؟ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے شیعہ ایک امام یعنی خلیفہ یا ولی فقیہ پر متفق ہو جائیں. اس سے کوئی مانے گا نہیں، مثلا نجف کے مجتہدین بلا کیوں مانیں گے؟ لیکن پیش رفت اس اعتبار سے دلچسپ ہے کہ 12ویں امام کے بارے میں شکوک و شبہات قوی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ مبشر زیدی صاحب نے اس سے کیا ہے استفادہ کرتے ہوئے جناب بیان کیا. اس کے بعد ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو یعنی بہت زیادہ اس حوالے سے لکھتے ہیں. حاشر ارشاد ہے. حاشر ارشاد کیا لکھتا ہے؟ جواد نقوی صاحب سے متفق ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو 13ویں امام کے لیے ایک ہی مناسب امیدوار نظر آیا. اب یہ ایک سیاسی طور پر ٹاؤنٹ بھی کر رہے ہیں، مذہبی طور پہ بھی ٹاؤنٹ کر رہے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی. سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، اور کیا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک اسماعیلی سوشل میڈیا فعال بندہ ہے. یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ اس ناشری اصولی انقلابی تو ثابت کر چکے کہ حسن عسکری کے فرزند کی موجودگی میں نیا امام خود بنایا جائے، جبکہ باقی شیعہ امامی گروہ حسن عسکری کے فرزند کی پیدائشی کے قائل نہیں ہیں. اور اب اس پر یقین مزید بڑھ گیا کہ کیا پورے ایران میں فقط 313 مجتہد بھی نہیں، کہا تو 313 ہونے چاہیے اگر 25 کروڑ. ابھی دیکھیں یہ اس کی بندے کی پہلی جہالت ہے کہ یہ امام کے ظہور کی جو علت ہے وہ کس کو سمجھ رہا ہے کہ 313 پورے ہو جائیں گے تو فوراً امام ظہور کر جائیں گے. یعنی روایات سے آپ یہ کہیں کہ بس روایت تو پڑھ لی لیکن درایت سے ناشنا افراد. خیر یہ ہمارا بھی موضوع. اگر 25 کروڑ اسناشری ہیں، ورنہ اتنے کیا ہے جی اسناشری ہونے کا فائدہ کیا؟ اگر ابھی تک اتنے مجتہدین ہوتے ہوئے 313 پیدا نہیں ہوئے، ظاہر ان کا عقیدہ امامت من گھڑت ہے اور 12 اماموں کے نام بھی انہوں نے 34 صدی ہجری کے آغاز میں مرتب کیے. اس سے پہلے ان روایت کا جواز نہیں تھا اور ان کے رجال کے تحت تمام حدیث میں ضعیف ہیں. اب دیکھیں نیچے کیا ہے جی، جس پر بہت جلد فلاں فلاں اسناشریوں کا ایک نیا امام بنایا جائے جس کے اختیارات امام معصوم جیسے ہوں. پھر آگے جواد نقوی صاحب کی وہ ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے اور اس پہ گفتگو کی ہے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ جواد نقوی صاحب کی گفتگو سے کیسے ان افراد نے استفادہ کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ گفتگو رکھتا ہوں، سنیے گا. پہلے تو شروع میں جب میں نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ نہیں اس کی تعویل آ سکتی ہے، یعنی تعویل اس کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی پکڑ والی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ میں نے مکمل گفتگو سنی تو پتہ چلا کہ موصوف در حقیقت تشیع سے لوگوں کو بیزار کر کے، نظام مرجعیت سے لوگوں کو بیزار کر کے، یعنی خود اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں انتشار پھیلا کر. یعنی یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اتحاد کی طرف کہتے ہیں، وحدت کی طرف آ جائیں. وحدت کیسی ہے کہ سب ایک شخص پہ جمع ہو جائیں، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انتشار پھیلا رہے ہیں. انتشار کیا پھیلا رہے ہیں؟ لوگوں کو مرجعیت سے، نظام مرجعیت سے بدظن کر رہے ہیں. اور کیا کیا بیان کیا یہ آپ خود سنیں، پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہم اپنی معروضات عرض کریں گے. ذرا سماعت فرمائیں. لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ قابلیت رکھتے ہوئے، اجتہاد کی قابلیت رکھتے ہوئے کئی مراجع تقلید بن جائیں؟ یہ بات نہیں چھیڑتے. عموماً ہم نے اپنے اساتید کے ساتھ بھی یہ سوال اٹھایا تو انہوں نے مصلحتاً کہا کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، اور اگر آج بھی ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے. اب دیکھیں آپ کے اساتید نے حوزے میں کہا کہ یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، مصلحتاً کرنے کی نہیں ہیں. اگر خواص میں مصلحتاً کرنے کی نہیں ہیں تو عوام میں بطریق اولا یہ کرنے کی نہیں ہے. تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. یعنی اگر فقہا اور مراجع اور جو آپ کے اساتید تھے، ظاہر بات ہے ان میں بڑی شخصیات ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے تھے تو آج آپ آ کر یہ چیز بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے کرنی چاہیے یہ باتیں. ہمارے اساتید تو مصلحتاً نہیں کرتے تھے لیکن میں کروں گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ فائدہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آگے بھی عرض کرتے ہیں. سنیں جی. تو ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد اسی طرح رہے گی اور اسی طرح انتشار رہے گا. بلاخر کسی نسل کو متوجہ ہونا چاہیے ان حقائق کی طرف، اور ہم اس انتشار سے بچ کر اپنی مرکزیت قائم کریں. لیکن پہلے شیعہ تو ایک مرکزیت پر آئیں، پہلے شیعہ تو ایک مرکزیت قائم کر کے ایک امام چنیں اور اس ایک امام کی پیروی کریں. اس کے تسلسل میں یہ بات آنی ہے کہ ایک امامت کا نظام آج کے اس دور میں کیسے ہو سکتا ہے. تو میں ہمیشہ مثال اور ماڈل پیش کیا ہے کہ اسماعیلیہ سلسلہ نے امامت واحدہ قائم کر کے اس دور، ماڈرن دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس پراکندا اور انتشار کے دور میں ایک مرکزیت قائم کر کے 1.5 کروڑ لوگوں کو ایک رسی کے ساتھ باندھا ہے. تو جو اس سے زیادہ 20-25 کروڑ عوام دنیا میں شیعہ اثناشری ہیں، ان کو بھی اسی فارمولے کے تحت ایک رسی سے باندھا جا سکتا ہے اور ایک حبل واحد، حبل متین واحد سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بیداری شعور کی ضرورت ہے، اس کے لیے امامت کے مبلغین کی ضرورت ہے. امامت کے تاجر تو موجود ہیں لیکن امامت کے مبلغ نہیں ہیں. امامت فروش ہیں جو ذکر ائمہ کر کے پیسے کماتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، لیکن امامت کا نظام دنیا کو ہدیہ کرنے کے لیے توفیق نہیں ہے ان کے پاس. عوام خود توجہ کریں، میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ہر چیز ہر انسان کو میسر ہے. آپ خود غور و فکر کریں کہ امامت سے تعلق رکھتے ہوئے ہم امامت کے نظام سے محروم کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور ان وجوہات سے نکل کر ہم کیسے ایک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو مرحوم اسماعیلیہ پیشوا ہیں یہاں پہ تو چاہیے تھا جواد نقوی صاحب کو کہ وہ امامت کا نظام پیش کرتے نا روایات اہل بیت سے، کہ یہ امامت کا وہ نظام ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگ ایک امام سے متمسک ہیں اور ایک امام سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے اسماعیلیہ فرقہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل فرقہ ڈکلیئر ہوتا ہے، ان کا نظام ایک آئیڈیل نظام ڈکلیئر ہوتا ہے.
تو آپ اس کو کس جہت سے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس جہت سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس سے وہ آئیڈیل نظام بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تشیع کے ہاں آپ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ان سے لوگ متمسک ہیں. امام کے ظہور کی دعائیں، امام کی یعنی خود ایک مہدویت کا جو عقیدہ ہے وہ تشیع کے اندر ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو تشیع کو جوڑتا ہے. آپ اس کے اوپر کیوں زور نہیں دیتے؟ امام مہدی کی غیبت کے حوالے سے جو روایات ہیں ان کو پیش کرنا، پھر امام کی جو غیبت کے زمانے میں آپ کو کیسے رہنا ہے، وہ کون سے مسائل ہیں، یعنی خود امام کی روایات، جو امام کی نسبت غیبت کی جو روایات ہیں ان کی آپ کو تبیین کرنی چاہیے نا، کہ آپ اس مہدوی معاشرے کو آپ کیا کریں، پروان چڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اسماعیلیت کی طرف لے کے جائیں. یعنی ہونا یہ چاہیے نا. آپ کہیں گے کہ ہم جس امام کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ امام پردہ غیبت میں ہے. پردہ غیبت میں کیوں ہیں؟ چونکہ خدا کی مصلحت ہے. خدا کی مصلحت ہے تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے اس وقت کہ جب ہم ایک امام کو ماننے والے اور ہمارا عقیدہ مہدویت اس قدر مضبوط عقیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ کوئی آئیڈیل عقیدہ ہے نہ آئیڈیل نظام ہے. یہ ہونا چاہیے. آپ اس پر فوکس کرنے کے بجائے لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اسماعیلیوں کی طرف چلیں، وہاں پر دیکھیں کہ آئیڈیل نظام بھی ہے اور آئیڈیل عقیدہ بھی ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. عقیدے کا اگرچہ انہوں نے واضح لفظ استعمال نہیں کیا، نظام کی طرف ان کا زیادہ فوکس ہے، لیکن آگے چونکہ یہ جس انداز سے بیان کر رہے ہیں تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عام بندہ یہ سوچے گا کہ بھائی وہ جو نظام ہے وہ اس عقیدے سے جڑا ہوا ہے جو وہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک آئیڈیل چیز بنے گی، تو وہ ایک لازم اور ملزوم چیز بن جائے گی جو ایک انڈرسٹوڈ مسئلہ ہے. اب آگے سنیں. موصوف یہاں تک جو گفتگو یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی تھی شروع میں کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ ایک امام کے اوپر آ جائیں. امام سے یہاں مراد کیا ہے؟ امام سے مراد یعنی ممکن ہے کہ ان کی مراد امام سے مراد جو ان کی مراد ہے وہ امام منصوص نہیں ہے، یعنی غیر منصوص. مثلا آپ ایک ولی فقیہ کے پیچھے آ جائیں، ایک ولی فقیہ ہو اور اس کے پیچھے تمام تشیع کو آ جانا چاہیے اور وہ تمام دینی اور دنیاوی امور میں آپ کے لیے متاوہی قرار پائے، یعنی یہ سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن آگے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، آگے جو انہوں نے استدلال کیا ہے، وہ استدلال اس تعویل کو اور اس جو ہماری فہم تھی ان کی گفتگو سے اس کو رد کرتا ہے. اور وہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ مہدویت سے لوگوں کو منحرف کر کے، امام زمان سے لوگوں کو منحرف کر کے دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں جتنے بھی جواد نقوی صاحب کے فالوورز ہیں میں چاہوں گا کہ گفتگو مکمل سماعت فرمائیں، ان کی بھی میری بھی ہوش و حواس میں رہے گا، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے دل میں آئے. بسم اللہ. ماغا خان ان کی امامت آپ ایک ماڈل کے طور پہ رکھ سکتے ہیں پاکستان کی شیعہ شہباز شریف، بلکہ اب تو عمران خان کے پیروکار ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا امام عمران خان کو چن لیا ہے. بس سیاسی لوگوں کی وہی جو میں پھر انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد رکھوں گا کہ پاکستان کے شیعوں کی بات کریں کہ انہوں نے شہباز شریف اور عمران خان کو چن لیا ہے. موصوف خود نون لیگ کے جلسے میں شہباز شریف کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی حکومت کی ہے، بڑی محنت کی ہے وغیرہ وغیرہ اپنے وزیر اعظم کی. تو آپ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنے کے بجائے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. جب آپ خود ان لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو آپ ان کی کیسے تعریفیں کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو آخر میں سناؤں گا کہ ویسے تو نظام امامت کو لے کے فلاں فلاں جناب یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اپنا اقدام عملی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف کیا لوگوں میں ایسے ایک تشویش پھیلانا، اور جب پریکٹیکلی طور پر خود ہی آتے ہیں تو خود انہی افراد کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور انہی سے چیزیں وصول کرتے ہیں کہ جس نظام کو یہ طاغوت کا نظام کہتے ہیں. پھر طاغوت کے نظام کے جو سرغنہ ہیں ان کی تعریفیں کیسے کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ناظرین دکھاؤں گا آج. یہ سنے ذرا آگے. محمد زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جن تنظیموں نے امامت سے ہٹا کے محمد ابن حنفیہ کی طرف لوگوں کو موڑ دیا، یا دیگر لوگوں نے جب دیگر لوگوں کی طرف قائدین کی طرف، اسی طرح آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایسی جماعت جس تو بالکل ہو رہا ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. اب آپ سے میرا معصومانہ سوال یہ ہے اور آپ کے ماننے والوں سے سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب حنفیہ کے زمانے میں کیا ہوا جی، لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام سے لوگ کو کی طرف لوگ جائیں، اس سے ہٹا کر جناب حنفیہ اور پھر اس کے بعد دیگر جو مدعین امامت آئے ان کی طرف لوگوں کو راغب کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت نظام امامت کیا تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے. ابھی چونکہ آپ نظام امامت کی بات کریں، آپ کہتے ہیں عقیدہ امامت صرف تشیع کے پاس ہے، نظام ان کے پاس نہیں ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت نظام امامت کیا تھا جو آپ یہ مثال دے رہے ہیں؟ کیا نظام امامت تھا؟ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں اور جتنے بھی آپ کے اسپوکن پرسن ہیں، میں سب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت نظام امامت کیا تھا کہ جو آپ اس زمانے کی مثال دے کر اس کو تطبیق دے رہے ہیں آج کے زمانے کے ساتھ، کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جناب اصل اس سے ہٹا کر دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی عقیدہ امامت تھا اور آج بھی وہی عقیدہ امامت ہے.
آپ ذرا اس نظام امامت کی ہمارے لیے وضاحت کریں کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے مختصر زمانے کے علاوہ دیگر ائمہ کے زمانے میں نظام امامت کیا تھا، وہ نظام کیسا تھا کہ جو آج نہیں ہے، جس کی وجہ سے تشیع انتشار کا شکار ہے، اور اس وقت تشیع میں اجتماع تھا. تو یہ تو آپ ثابت کریں گے نا، تشیع میں اس وقت اجتماع تھا خود ائمہ کے زمانے میں، ائمہ کے ہوتے ہوئے. مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ ایک ادنا سا طالب علم جو تاریخ سے آگاہ ہو وہ ان چیزوں سے بخوبی آشنا ہے کہ خود ائمہ کے زمانے میں بھی یعنی یہ ایک انتشار معمولی، یعنی خود غلوف کے عقیدے جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ مبلغین ہیں لیکن دوسرے مبلغین ہیں جو تاجر ہیں فلان ہیں. خود کیا جوان نقوی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ خود ائمہ کے زمانے میں ایسے مبلغین نہیں تھے؟ خود ائمہ کے اصحاب میں ایسے افراد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو ہم تو کلہم عدول کے قائل نہیں ہیں نا. کہ ائمہ نے جب وہ ایک نظام بنایا خمس کا تو لوگ پیسوں کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو گئے، وہ ایک اور امام کے مدعی بن گئے. واقفیہ مذہب کی آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا خلل لازم آتا ہے کہ اس وقت نظام امامت کمزور تھا یا ہدایت امامت کا جو ایک سلسلہ تھا وہ کمزور تھا؟ اس دن کیا کہیں گے آپ؟ واقعاً یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ آپ آج آ کر ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو جانا چاہیے، اور خود پھر جب ہم تاریخ میں جائیں گے کیا خود ائمہ نے اس کے لیے تگ و دو کی ہے تو ہمیں نظر نہیں آئے گی. آپ مرجعیت کی بات کرتے ہیں، وہ تو اس سے تشیع میں انتشار نہیں آتا. اگر میں سید سستانی کی تقلید کرتا ہوں، فلاں رہبر معظم کی تقلید کرتا ہے، یہ تشیع میں آپ اس کو انتشار کا سبب بنتے ہیں کہ جی یہ آگے چل کے بیان کریں گے. یہ انتشار نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے ذہن کا انتشار ہے لیکن خارجی طور پر یہ چیز انتشار نہیں کہلاتی. آگے سنیں جی. امام نہ ہو جس کا پیشوا نہ ہو، جو کسی کی بیعت نہ ہو، جو کسی کے تابع نہ ہو، جو کسی کی پابند نہ ہو، اس کو اختیار ہے وہ کسی شخص کو بھی اپنا پیشوا رہبر اور کسی کے پیچھے لگ جائے، اس کو کسی کے پیچھے بھی لگا دیا جائے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی مرکزیت نہیں ہے. اسماعیلی شیعہ کی مرکزیت ہے، عالمی مرکزیت ہے، پاکستان کے اندر مرکزیت ہے، اور کسی شعبے میں بحران کا شکار نہیں ہے، کوئی نرم کا درم برم نہیں ہے. اب میں اس پہ نہیں گفتگو کرنا چاہتا کہ وہ لوگ کس قدر استحصال کا شکار ہیں. ہم عقیدتی طور پر، نظریاتی طور پر اور عملی طور پر یعنی ان کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بحران نہیں ہے، یہ آپ کا فقط ایک زبانی دعویٰ ہے. ورنہ پریکٹیکلی طور پر اگر کوئی شخص تحقیق زمینی انجام دے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اسماعیلیہ خود کس قدر استحصال کا شکار ہیں. آگے سنیں جی. اور اسماعیلیہ کے اندر پاتی نفری ساری امام کی اطاعت پر پابند ہے. یہی اطاعت کا نظام ہے جو اس ناشری کو سمجھنا ہوگا. لیکن کیسے سمجھیں گے؟ مجھے بھی عملی نہیں لگتا کہ اس ناشری سمجھیں گے. مثلا اتنے افراد ہوتے ہوئے، مفاد پرست، اتنے پیشہ ور ذاکر، اتنے پیشہ ور خطیب، اتنے گمراہ مولوی ہوتے ہوئے آیا وہ شیعہ اس ناشری کو امامت کی طرف متوجہ ہونے دیں گے؟ اس کا امکان مجھے بھی نہیں لگتا. لیکن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اگر شیعہ متوجہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. کن سامریوں سے آزاد ہو کے وہ اپنا نظام امامت کا سمجھ سکتے ہیں شیعہ. اور سمجھنا چاہیے اگر امام جیسا روایات میں، یہ روایات سنی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک انسان کو اگر موت آ جائے اور امام وقت اس کا نہ ہو، اس کی بیعت نہ ہو، اس کی اطاعت میں نہ ہو، یہ گمراہی کی موت مرا ہے. اب فٹ اپنا حساب لگا لیں کہ آپ امامت کے بغیر کتنی نسلیں گزار چکے ہیں اور آگے موت بھی مر رہے ہیں اور آگے بھی جانا ہے. تو ہمیں جاہلیت کی زندگی روکنی چاہیے اور جاہلیت کی موت بھی روکنی چاہیے. اب بتائیں جی، اب اس کے بعد کہ اس حدیث کو یہ اگر ان کی مراد مرجعیت تھی، اگر ان کی مراد وہ رہبر سیاسی ہونا یا ولی فقیہ ہونا وہ مراد ہے، تو کیسے ان روایات کو اس کے اوپر تطبیق دے رہے ہیں؟ یہاں پر آ کر یعنی اس مسئلے پر آ کر جو انہوں نے آ کر استدلال قائم کیا ہے، ہر قسم کی تعویل کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی آپ یہ کہیں کہ آپ سوء تفاہم کا شکار نہ ہوں کہ نہیں یہ مہدویت کو کمزور نہیں کری، عقیدہ مہدویت کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے، یا عقیدہ منسوسیت کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے. وہ ایک آپ کہیں گے جو سوء تفاہم ایجاد ہو رہا تھا اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں پر بات بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہو جاتی ہے کہ موصوف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج ایک امام کی بیعت میں نہیں ہیں اور وہ امام کی بیعت کو آپ تطبیق دے رہے ہیں ان روایات سے کہ جو بیعت منسوسہ یعنی جو ائمہ منسوسہ کی بیعت ہے اس پر آپ تطبیق دے رہے ہیں کہ آج آپ کسی امام کی بیعت میں نہیں تو آپ جاہلیت کی موت مرے. اور کہا کہ کتنے عرصے سے تشیع میں یہ ہے کہ آپ کی کتنی نسلیں جاہلیت کی موت مری ہیں. اب میرا ایک شیعہ بھائی جو جوان نقوی صاحب کو بہت زیادہ سنتا اور فالو کرتا ہے وہ خود یہ سوچے کہ آہستہ آہستہ آپ کو کیا یعنی کہ کس طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ کو بہت آسانی سے زہر کی ڈوز دی جا رہی ہے، البتہ تھوڑے سے میٹھے انداز میں، جس سے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کے عقیدے کے ساتھ اور آپ کے مسلمات کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر حوزہ علمیہ کے بزرگان کو، پاکستان کے بزرگان کو توجہ دینی چاہیے. اس انداز سے عقیدہ امامت پر اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھ کے تشیع کے نام سے ٹارگیٹ کرے اور حملہ آور ہو تو اس کا جواب آپ سب کی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر آپ کا رد عمل بہت ضروری ہے. میں بطور ایک طالب علم آپ سے فقط یہاں پر صرف گزارش کروں گا کہ ایسے شخص کی روک تھام کے لیے آپ لوگ اقدامات کریں، اور یا پھر ایسا
کوئی لاہ عمل آپ کی طرف سے آنا چاہیے یا ایسا بیانیہ آپ کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ کم سے کم وہ افراد کہ جو اب جیسے احمد الکاتب کو لوگ تشیع کے کھاتے میں ڈال کر کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تشیع کا بندہ یوں کہہ رہا ہے، تو آپ کم سے کم ایسے بندے سے اظہار برات کا اظہار کریں کہ جناب یہ جو بات پیش کر رہا ہے یہ تشیع کا اجماعی موقف نہیں ہے، ہاں یہ جو بات کر رہا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی اختراع ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، اس کو آپ تشیع کے اس پرسپیکٹیو سے نہ سوچیں۔ آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ اور امامت کے نظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمیں۔ نظام امامت یہ اسماعیلیہ اور اثنا شریعہ میں یہ فرق ہے کہ اسماعیلیہ نظام امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اثنا شریع عقیدہ امامت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، نظام امامت نہیں ہے۔ نظام کے لیے یہ یا مودی کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا پاپولر کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا کسی بھی شخص کے پیچھے یا کسی مجتہد مرجع تقلید کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ ان کو جدھر لے کے چلا جائے وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ نظام امامت کے استقدام کی صورت اب دیکھیں میں اس کے اوپر یعنی نہایت واضح ان کی گفتگو کہ مرجیت کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ جہاں مرضی لے جائے، کبھی مودی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ موصوف آپ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، آپ بھی تو شباز شریف کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی تعریفوں کے آپ نے پل باندھے ہیں، وہ میں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا نا کہ آپ کیسے طاغوت کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اسماعیلی اور تشیع میں فرق یہ ہے کہ تشیع کے پاس عقیدہ ہے اور اصل یہ عقیدہ ہی تو ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہر عمل کی بنیاد آپ کے عقیدے پہ ہے، آپ کہیں کہ فقط عقیدہ ہے ان کے پاس نظام نہیں ہے تو بس یہ فارغ ہے؟ بھائی وہ ایک فاسد عقیدے کو بنیاد بنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ نظام ہے، تو پھر آپ اس طرح ثقیفہ کو کیوں نہیں رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ اجتماع تمام صحابہ جمع ہو گئے، یزید کو آپ رول ماڈل کے طور پر پیش کریں، ہاں ایک آدھا بندہ اگر اس سے جدا ہو گیا تو ہو گیا، وہ عقیدے کی بنیاد پر جدا ہوئے تھے۔ نظام اگر دیکھا جائے تو یزید کے پاس تھا، نظام اگر دیکھا جائے تو ثقیفہ کے پاس تھا، ابو بکر کے پاس تھا، تو آپ اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیوں آپ اسماعیلیوں کو زحمت دے رہے ہیں کہ جناب یہ اسماعیلیوں کے بازی ہے؟ جیسے افراد اگر اس زمانے میں ہوتے، ثقیفہ کے زمانے میں ہوتے، تو کہتے کہ دیکھیں جی وہ تو آپ کے پاس یعنی شیعوں کو کہتے ہیں آپ کے پاس تو عقیدہ ہے نا کہ آپ امام علیہ السلام کو منصوص مانتے ہیں، ہاں یہ تو صرف عقیدہ ہے، آپ کے پاس نظام نہیں ہے۔ نظام کس کے پاس ہے؟ ابو بکر کے پاس ہے، آپ چلیں اس کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو جوڑ رہا ہے۔ پھر آپ نے چونکہ پہلے بھی بیان کیا نا، آپ نے فتوحات اور ان چیزوں کو من تدوین حدیث کو بہت اچھا عمل قرار دیا حضرت عمر کا، وہ خیر آپ پہلے بھی بڑے اچھے انداز سے بیان کر چکے ہیں، تو آپ اس کو مثال کے طور پر پیش کریں، آپ یزید کو پیش کر دیں۔ اب یزید جیسے یزید فاسق اور فاجر ہے، اسماعیلی امام آپ کے لیے نزدیک معصوم نہیں ہے نا، وہ عقیدتی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی فاسق اور فاجر ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ ان کے پاس نظام ہے تو وہ ایک آئیڈیل نظام ہے، تو بس پھر یزید بھی ایک آئیڈیل نظام رکھتا تھا۔ وہ کیا رکھتا تھا جی؟ سارے صحابہ نے اس کی بیعت کر لی تھی، اس وقت جتنے بھی اقالیم تھے، جتنی بھی اسٹیٹس تھے، سب نے کیا یزید کی بیعت کر لی تھی، سوائے امام حسین اسلام کے اور عبداللہ بن زبیر کے۔ یہ دو افراد تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، باقی تو سب یزید کے اس میں آ گئے تھے۔ نظام ایک یزید بھی دینا چاہ رہا تھا، یعنی یہ تشیع نظریہ، یعنی یہ تشیع کے عالم کا نظریہ ہے۔ آپ خود سوچیں جتنے افراد جو ہمیں تان کرتے ہیں کہ ہم جواد نقوی صاحب پر بلا وجہ جو ہے وہ، پھر یہ لوگ کہتے ہیں ویوز کی خاطر آپ بولتے ہیں، یعنی اس قدر آپ لوگ پست سوچ کا شکار ہیں کہ ایک شخص اگر آپ کے مسلمات پہ حملہ کرتا ہے، عقیدہ مہدویت پہ حملہ کرتا ہے، عقیدہ منصوصہ پہ حملہ کرتا ہے، وہ کس لیے؟ وہاں پہ آپ نہیں کہتے کہ یہ ویوز لینے کے چکر میں ہے، یا وہاں پر آپ کے لیے کوئی ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی یہ کس چکر میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آ کر اپنے عقیدہ امامت کا دفاع کرتا ہے، اگر کوئی آ کر عقیدہ مہدویت کا دفاع کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ فلاں ویوز کا چکر ہے، یہ فلان ہے فلان ہے۔ اگر ہم عقیدہ امامت کا دفاع کر رہے ہیں اور عقیدہ مہدویت کا دفاع کر رہے ہیں اور ویوز کے چکر میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ پوری زندگی کے پیچھے چلنے کی توفیق نہ ملے۔ جو لوگ چل رہے ہیں میں ان سے واقعی گزارش کروں گا کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اس قدر فکری طور پر کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص بھی ابھی یہ دوسروں کو کہا کہ جی وہ جاہل ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، طاغوت کے مودی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بھائی جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی تو اندھیدھند تقلید کر رہے ہیں، مقلدین ہیں۔ اب دیکھیے گا آگے کیا بات کرتے ہیں اور وہی چیز ان کی طرف پلٹتی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ان کی پوری دنیا میں آبادی ہے اور بہت بڑی آبادی ہے۔ یہ بلا نظام اور بلا امام سرگردانی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسماعیلیہ نے امامت کا اپنا جو دوبارہ اسماعیلیہ کی تعریف، اسے مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کہیں کہ جو انہوں نے قائم کیا ہے اسے انہوں نے نظام کی شکل دے کر نافذ کیا ہے، اقتدار اور حکومت کے بغیر بھی۔ تو اثنا شریع بھی یہ کام کر سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ہی نظام امامت قائم کر سکتے ہیں اقتدار کے بغیر۔ ٹائمن اسی طرح جس طرح پرنس کریم آغا خان نے اپنی شیعہ مسلک اور شاخ کی رہنمائی کی ہے، اس وقت پاکستان کے شیعہ ائمہ کے پاس نہیں تھا، یہ اقتدار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس 4 سال کچھ عرصہ، امام حسن علیہ السلام کے پاس 6 ماہ کچھ عرصہ، اس کے علاوہ کسی امام کے پاس وہ اقتدار حکومت نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کون سا نظام تھا؟ مجھے وہ نظام آپ ذرا بتائیں گے نا تاکہ پتہ چلے آئیڈیل نظام۔ کیوں آپ ائمہ اہل بیت سے وہ ہمیں آئیڈیل نظام نہیں دکھا پا رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی پرنس اسماعیلیہ فلاں فلاں، پرنس آغا خان جو ہیں وہ بغیر اقتدار اور بغیر منصب کے انہوں نے ایک نظام قائم کر دیا۔ تو ہمارا سوال تو یہ بنے گا نا ایک شیعہ ہونے کے ناطے، اور ان کے اگر طالب علم جو روبوٹ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ سوال
بنتا ہے وہ کریں اپنے استاد سے، اور یہ آ کر اس کو بیان کریں کہ جناب یہ بتائیے کہ ان ائمہ کے زمانے میں جن کے پاس اقتدار نہیں تھا، جن کے پاس منصب نہیں تھا، انہوں نے کون سا نظام قائم کیا تھا؟ وہ جو ان کے اسپوکن پرسن ہیں، وہ ایک آدھا کم میں بیٹھے ہیں اور ایک آدھا پاکستان میں بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ آگے بتا دیں. یہ تو جواب نہیں دیں گے نا، ان کے ہاں تو جواب کی پالیسی نہیں ہے. آپ لوگ جو آتے ہیں اور ادارے میں کم کے کسی ادارے میں بیٹھ کے آپ لوگ آ کر جناب ان کے ہر فاسد نظریے کو بہت، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے فلاں کو حلوہ بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ آ کر ذرا وہ پیش کریں نا کہ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار نہیں تھا، منصب نہیں تھا، لیکن یہ ایک نظام امامت تھا، وہ آپ ذرا پیش کیجیے ہمیں آ کر. یہ دیگر ائمہ کے زمانے میں معلوم ہو جائے گا نا کہ بھائی لوگ تو پوچھیں گے نا کہ آپ تو ائمہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ ان ائمہ کے پیچھے چلنے والے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو کوئی نظام امامت نہیں دیا، انہوں نے آپ کو ایسے چھوڑ دیا بغیر نظام کے آپ لوگ چلتے آ رہے ہیں، یعنی آپ ایک ایسے ریوڑ ہیں کہ جو بغیر چرواہے کے چلتے آئے ہیں. اسی نظام امامت سے جوڑ کر پہلے ارادہ بنے، پہلے ان کے علماء معتقد ہوں، عقیدہ اپنا درست کریں، نظام کی طرف آئیں. یہاں پر کریں گے بعض لوگ اس بات کو نقد کریں گے کہ مرجعیت وہی نظام. عقیدہ درست کریں. آپ شیعو اپنا عقیدہ درست کرو. روان نقی صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں عقیدہ آپ لوگوں کا درست نہیں ہے. آگے سنیں. اب بعض لوگ آئیں گے نقد کریں گے کہ مرجعیت، اب آ رہے ہیں مرجعیت کی طرف. اب دیکھیں مرجعیت کا کیسے جناب یہ بڑا ستھرا سا آپریشن کرتے ہیں. امامت کا نظام ہے، مرجعیت نہیں ہے، امامت کا نظام نہیں ہے. مرجعیت امامت کے نظام کے فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مرجعیت غیبت امام میں ایک نظام ہے، اور یہ تشیع. آپ یہ بتائیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ امام ایک مقام پہ موجود ہوتے تھے، مثلا مدینہ میں امام موجود ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ امام خراسان میں موجود ہیں. لوگ آتے تھے امام ہم کیا کریں؟ امام کیا فرماتے تھے؟ یعنی دینی معاملات میں کیا کریں؟ امام کہتے تھے فلاں کی طرف رجوع کرو، فلاں کی طرف رجوع کرو. آج حیت بدل گئی. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا کہ اس وقت روایاتی فتویٰ ایک تقلیدی اور غیر تقلیدی جو بحثیں ہوتی ہیں، اس بحث سے قطع نظر خود امام نے اس وقت کیا نظام دیا تھا کہ بھائی میں نہیں ہوں وہاں پر. یعنی یہ خود ائمہ نے اس زمانے میں غیبت کے لیے کس طرح لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا امام آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے، آپ تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور ہمیں کئی مسائل پیش آتے ہیں. امام نے فرمایا زکریا ابن آدم، یونس بن عبد الرحمن وہ ثقہ تھی، اس سے پوچھو اور اس سے اپنے دینی معاملات پوچھو. یعنی امام اس زمانے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اگر میں موجود نہیں ہوں تو یہ کام کرنا ہے. تو پھر ایسے افراد، پھر خود ایسے فقہا کے جن کی طرف خود روایات میں رجوع کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ تو نظام خود غیبت کے زمانے میں امام آپ کو ایک نظام دے کر گئے ہیں. نہیں وہ آپ یہ کہیں کہ وہ ایک سلسلہ مکمل رک گیا، بس ہم جناب بے آسرا ہو گئے، بے یار و مددگار ہو گئے، یہ تو ایسا بالکل نہیں ہے. خود یہ ائمہ کے زمانے میں جو اس وقت نظام تھا، وہ نظام لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آج کے زمانے میں کیا وہی اس نظام کی عملی صورت موجود ہے یا نہیں ہے. ہاں اس میں کچھ تبدیلیاں، یعنی اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، البتہ ایک جدید ورژن کے ساتھ. آگے سنیں. نفاذ نہیں ہے مرجعیت، دین کے نفاذ کا نام نہیں ہے. یعنی آپ شیعہ اثنا عشری مرجع تقلید کو آپ پرنس کریم آغا خان کے برابر نہیں کرا دے سکتے، چونکہ شیعہ یہ بالکل نہیں. ہم استغفر اللہ، یہ پرنس کریم آغا خان آپ کا رول ماڈل ہوگا. ہم واقعی مرجعیت کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے آپ کے پرنس آغا خان کو. یہ آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. وہ کسی چیز پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو ان کا مقلد بھی ہے. حتی ایک تو مراجع تقلید مختلف ہو جاتے ہیں اور یہ آبادی پٹ جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے اثنا عشری. اور مرجعیت کا بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ کون مرجع ہے اور کون نہیں ہے. جس کو شوق چڑھتا ہے وہ تھوڑا سا علم حاصل کر کے اور وہ مرجع تقلید ہونے کا اعلان کرتا ہے. آپ اپنی مثال لے لیں، تھوڑا سا علم حاصل کر کے آپ اپنی مثال لے لیں، وہ اتنی دور کیوں جاتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ لوگ مل جاتے ہیں. اگر بالکل سفید لوگ واقعی مل جاتے ہیں مرجعیت کا اعلان کر دیں تو اس کو بھی مقلد اور پیروکار مل جائیں گے. جیسا کہ پاکستان میں تجربے ہوتے رہتے ہیں، ایسے اناڑی اور مختلف کھلاڑی اپنی مرجعیت لوگوں کو منوا لیتے ہیں. ہاں آپ اپنی مثال لے لیں نا کہ لوگ آپ کو بھی مل گئے ہیں. یعنی ہر انسان کے حصے کے کچھ، میں نہیں الفاظ استعمال کرتا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اندھا دھند چل پڑتے ہیں. جیسے آپ کے پیچھے آج لوگ چل رہے ہیں، آپ جو مرضی کہہ دیں، آپ چاہے مرجعیت کی توہین کریں، آپ فقہا کو اناڑی کہیں، یا اناڑی سے مراد جیسے گزشتہ آپ کی بحث تھی کہ یہ ان فقہا کو اس کو 100 سال یا 10 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی چاند کے مسئلے میں ہمیں ایک ہو جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ نے پہلے اپنے سارے بیانات میں مرجعیت کے اوپر حملہ کیا، وہ ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں. آگے سنیں. چونکہ عوام کے اندر، عوام میں مقبول ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ نشے لوگ پاکستان میں مرجع تقلید بنی ہوئے کہ باقاعدہ نشہ کرتے ہیں، وہ پیر بنی ہوئے، وہ مرشد بنی ہوئے، وہ پیشوا بنی ہوئے، اور مخلص کو پتہ ہے مرجع تقلید ہے جی. وہ اگر آپ دیکھیں مرجع تقلید کی جو اصطلاح ہے وہ کیا وہاں پر تطبیق ہوتی ہے، وہاں پر منطبق ہوتی ہے؟ آپ اس اصطلاح کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مرجع تقلید ہے، وہ اس کا مرجع تقلید، یعنی لوگ کیا سمجھیں گے کہ مرجع تقلید ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ آپ ایک کشکول بنا رہے ہیں اور اس کشکول میں آپ نے اس نظام مرجعیت کو اس اندھی تقلید آپ کہہ لیں یا اس
کیا کہتے ہیں جو ایک فاسد پاکستان کے اندر ایک پیری مریدی کا سرکل چل رہا ہے، آپ اس کو نظام مرجعیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہمارے پاس تشیع کے پاس نظام مرجعیت ہے، اور دوسرا پاکستان میں آپ دیکھیں کہ لوگ پیری مریدی کے چکر میں جو چل رہے ہیں وہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک نظام مرجعیت ہے، اور اس میں بھی ایک مرجع ہوتا ہے اور ایک مقلد ہوتا ہے. نشے میں ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس نے چرس پی ہوئی ہے، اس نے بھنگ پی ہوئی ہے، اور اس نشے کی حالت میں وہ اور زیادہ مرید اپنے پیر کا عاشق ہو جاتا ہے. ظاہر ہے عوامی حمایت مل جاتی ہے. عوامی حمایت ملنا یہ دلیل نہیں ہے کہ درست راستہ ہے یا صحیح راستہ ہے یا صحیح شخصیت ہے، بلکہ اس کو معیار پہ لانا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کے پیچھے اگر عوام چل پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہی تشیع کے نظریات ہیں اور وہی حقیقت ہے اور وہی یعنی درست عقیدہ ہے. وہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر بھی ساری چیزیں تطبیق ہوتی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. جیسے اگر مرجع تقلید نائب امام زمانہ ہے تو مرجع تقلید کون ہو سکتا ہے؟ سب ہو سکتے ہیں. عالم بھی ہو سکتا ہے، غیر عالم بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ابھی ہیں بعض غیر عالم مرجع تقلید ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ انہوں نے پڑھا، لیکن وہ مرجع تقلید کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. علماء بھی ہیں. تو اس طرح تو مزید تقسیم ہوتی ہے، اس طرح مزید شیعہ بٹ جاتا ہے اور بٹا ہوا ہے کہ چند آدمی اس کے مقلد، چند آدمی اس کے مقلد، اس کے مقلد اس کو نہیں مانتے، اس کے مقلد اس کو نہیں مانتے. جب چاند کا وقت آتا ہے رمضان کا تو یہاں پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ امامت کے نظام کے بغیر کتنی الجھن ہوتی ہے. اور چاند تک ایک دن یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ چاند عید نہیں کر سکتے، ایک دن رمضان شروع نہیں کر سکتے، چونکہ اسماعیلیہ سلسلہ بھی شیعہ سلسلہ. روایات اہل بیت اگر آپ نے پڑھی ہوتی اور آپ کو توفیق ملی ہوتی کہ آپ ان فلسفے عرفان سے باہر نکل کے روایت اہل بیت کی طرف آتے تو آپ کو پتہ چل جاتا. خود آئمہ کے زمانے میں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا، امام نے کیا رائے حال دیا، اور انہی کو دیکھتے ہوئے مراجع تقلید جو ہیں انہوں نے اپنے فتاوی بیان کیے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند کے اندر اختلاف ہے یہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، انتشار پھیل رہا ہے، اس سے فلاں ہو رہا ہے. اس وقت بھی خود اصحاب آئمہ کے درمیان کیا اختلاف نہیں تھا؟ فہم میں کہ اصحاب آئمہ میں اختلاف نہیں تھا. مولوی صاحب، علامہ صاحب، تو آپ اس سے کیا کہیں گے؟ اگر کسی شخص نے تھوڑی بہت بھی روایات کا مطالعہ کر رکھا ہو اور تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہو، وہ اس طرح کی بے ڈھنگی اور بے تکے استدلال نہیں لے کر آتا. میں اس سے یعنی مزید زیادہ کھول نہیں سکتا. پھر جو ہمارے احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، وہ تو علمی گفتگو. یہ علمی گفتگو کر رہے ہیں سر. وہ نظام مرجعیت کو چرسی بھنگئی اور سب کے ساتھ جوڑ کر ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کر کے آپ وہ بیان کر رہے ہیں. یہ آپ کو کوئی حملہ مرجعیت پہ حملہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ گفتگو آپ کو بہت نرم نظر آتی ہے. اگر ہم ان کے جواب میں تھوڑا سا حقیقت اور تھوڑا سا ان کا چہرہ روشن کرنے کے لیے کچھ باتیں کریں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آپ نے گستاخی کر دی. چلیں یہ آگے سنیں گستاخی ہوئی جماعت کے اندر اور ان کی منشور نہیں، اور ان کی کتابوں میں باقاعدہ جو ان کا رسمی نام ہے جو انہوں نے رجسٹر کروایا ہوا ہے وہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ سلسلہ ہے. یعنی اس کے اندر شیعہ کا لفظ بھی تاکید کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ امامیہ کا بھی تاکید. امامیہ کی اصطلاح نہیں معلوم، اور وہ ہے ان کے اندر امامت کا تسلسل. اس سلسلے نے امامت کو جاری رکھا ہے. امام ان کے ہمیشہ موجود ہیں، متصل امام، کبھی وقفہ نہیں آیا امامت کا ان کے نظام امامت میں. جبکہ شیعہ اثنا عشری میں امام 12ویں امام ہے اور وہ غائب ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں تسلسل کیسے جاری رہے گا؟ لہٰذا بغیر امامت کے زمانہ غیبت سے صدیوں میں امامت کی سرپرستی کے بغیر ہی چلتے رہے ہیں. اس وجہ سے ان کے اندر جو موجودہ رجحانات ہیں، جو ذہنی حالت ہے یا جو اعتقادی حالت ہے، وہ بالکل امامت سے دور ہو گئی ہے. امامت کے تصور سے اثنا عشری شیعہ خود روایات میں اب انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی وہ دور ہو گئے ہیں امامت سے، فلاں ہو گیا، ان کے ہم متصل سلسلہ چلتا آ رہا ہے. نبوت بھی زمانہ فترت آپ نے پڑھ رکھا ہوا نا جوان نقوی صاحب. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے نظام میں بھی تھوڑا وقفہ کیا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ نظام نبوت جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا اور نظام نبوت مشکوک ہو گیا. نہیں ہوا نا. اور امام زمان جب پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو یہ آپ اس کو اسرار الہی میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ اس کو حکم الہی سے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بغیر اس کے چھوڑ دیا، یا خود آپ کے امام نے آپ کو ایک ریوڑ کی طرح چھوڑ دیا ہے؟ آپ یہ بتائیں نا ذرا کہ آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہی اسماعیلیہ ہاں ان کے ہاتھ متصل ہے، وقفہ نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں غیبت کے زمانے کے بعد وقفہ آ گیا. اگر وقفہ آ گیا اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ امام ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور نظام ہونا چاہیے تھا؟ اور وہ نظام کون سا نظام ہونا چاہیے تھا؟ مرجعیت کا نظام ہے. اور مرجعیت کا نظام آپ دیکھ لیں غیبت صغریٰ سے لے کے غیبت کبریٰ کے اوائل سے ابھی تک ایک نظام چلتا آ رہا ہے. ہمارے محدثین و علماء ان کا روایات اہل بیت کے تناظر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور وہ ایک ہدایت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے جو مذہب تشیع کا نظریہ وہ یہ ہے کہ امام ہماری نظروں سے غائب ہے، یعنی ہم امام کو نہیں دیکھتے. خود شخص سے امام موجود ہے، ہم شخصیت کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. غیبت نام ہی اس کا ہے کہ ہم سے شخصیت غائب ہے، شخص غائب نہیں ہے. شخص موجود ہے، امام موجود ہے، امام ہدایت بھی کرتے ہیں. اور خود ہماری روایات میں ہے کہ پوچھا کہ بھئی کیسے فائدہ اٹھائیں ہم، کہا کہ
امام اسی طرح سے نفع پہنچاتا ہے جس طرح سورج جب بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے موجود ہے اور منفعت بھی حاصل ہو رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو ہمارے ہاں نظام بھی موجود ہے اور وہ جو ایک ہدایت کا سلسلہ چونکہ جو بیسک ضرورت تھی وہ کیا تھی, اس سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنا, اور وہ جاری ہے. آپ اور مزید کیا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کھل کر آئیں, آپ کہیں کہ جی میں اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت میں اسماعیلی ہو چکا ہوں چونکہ مجھے اسماعیلیوں میں یہ چیزیں نظر آئی ہیں, مجھے اسماعیلیوں کے نظریات اور اعتقادات میں فلاں چیز نظر آئی ہے, اس کی وجہ سے پھر ہم آ کے انشاءاللہ آپ کا اس میں علمی نقد کریں گے. کیا مطلب ہے علمی نقد کریں گے؟ آپ کے خود ان اسماعیلی فسادات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور بحرانات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. چونکہ آپ اس وقت ایک تشیع کے عالم کی حیثیت سے بیان کر رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی اسی جہت سے تشیع کے ہی نظریات اور تشیع کی روایات کے ضمن میں آپ کے خدمت میں گزارشات پیش کر رہے ہیں. ورنہ اگر آپ آ کر, اور آپ بہتر یہی ہے کہ آپ کھل کر اعلان کر دیں کہ بھائی پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ میرا امام ہے اور مجھے وہاں پر ایک آئیڈیل صورتحال نظر آتی ہے, لہٰذا میں ان کے پیچھے چلتا ہوں اور میرے ماننے والے بھی ان کے پیچھے چلیں. آپ اعلان کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. جہاں پر انحرافات آئمہ کے زمانے میں تھے, لوگ منحرف ہوتے تھے آئمہ سے, آج بھی ایسا ہے. اور روایات میں ہے, روایات معصومین علیہ السلام میں ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا, آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو امام کی غیبت کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے اصل غیبت کا منکر ہو جائے گا. یہ ہماری روایات میں ہے, یعنی آئمہ نے پہلے ہی اس کی پیشن گوئی کی ہے. آپ جیسے افراد کا آنا یہ کوئی جدید نہیں ہے, بلکہ زمانہ غیبت میں ایسے انحرافات کا اور ایسے افراد کا آنا یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے, اور ایسے افراد کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو وہ غیبت کی طولانی ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو مشکوک, اس نظریے کو مشکوک کریں گے اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالیں گے. اور آپ الحمدللہ اپنی طرح سے اپنی طرف سے وہ کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور میں آخر میں وہ جو آپ کو میں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ موصوف نے کیسے طاغوت کی تعریف کی ہے, پھر طاغوت ان کے ہاں کیسے بڑا اچھا ہو گیا. میں نے کہا کہ نا میں اپنے جواد نقوی صاحب کے فالوورز کے لیے اہم تحفہ میرے پاس موجود ہے, یہ دیکھیے گا. ہمارے موجودہ وزیر آواز چونکہ ان کی ریکارڈنگ ہمیں ایسے موصول ہوئی ہے, ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب بہت محنتی وزیر اعظم ہیں. سر یہ تو طاغوت ہیں, یہ تو نظام امامت کے مقابلے میں آنے والے لوگ ہیں. ان کی آپ تعریفیں شروع کر دی آپ نے. آگے چلیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب تب بھی بڑے محنتی تھے, اور اب تو ماشاءاللہ وزیر اعظم بن گئے. اب تو کیا بات. ان کی تقریر تینیں سنی ہیں اور میں نے وہ تقریریں جناب خیر آگے پھر انہوں نے پھر اس کی 3 تقریروں کا حوالہ دیا اور اس کی مزید تعریفیں کی. تو لہٰذا ہمارے وزیر اعظم کون ہے جی؟ شہباز شریف. اور ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ لوگ عمران خان کے پیچھے چل پڑے, شہباز شریف کے پیچھے چل پڑے. شہباز شریف کے پیچھے تو آپ بھی چل رہے ہیں اور تمام مراد آپ ان سے بھی لے رہے ہیں اور ان کی محفلوں میں جا کر آپ ان کی تعریف کے پل بھی باندھ رہی ہیں. تو لہٰذا یہ لوگانگی اور یہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال کر خود انہی کی گود میں جا کر بیٹھنا یہ ایک مومن بندے کی علامت نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو بات کرے اسی پہ عمل بھی کرے. اس کے برعکس منافق کی یہ علامت ہوتی ہے کہتا کچھ ہے میں تطبیق نہیں دیتا. اسی پہ ہم اجازت چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.